پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے، جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ لکھے، اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ وجہ بھی بتا دی گئی کہ 2 کیوں۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، یعنی جن کی گواہیوں کو ایکسپٹ کیا جائے، یعنی ناسمجھ قسم کے لوگ نہ ہوں۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، یعنی کیش پیمنٹس کر کے اسی وقت لین دین کر لیتے ہو، اس کو نہ لکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، یعنی جب کانٹریکٹس لکھے جائیں تو پھر گواہ بنائے جائیں، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو، یعنی ایک چیز گروی رکھ لو۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ دل کے خیالات، بعض اوقات انسان کو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ انسان لاکھ چاہتا ہے کہ یہ میرا پیچھا چھوڑ دے لیکن پیچھا نہیں چھوڑتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان وسوسوں کو جب تک زبان سے نہ نکالا جائے معاف فرما دیا۔ تو صحابہ کرام پر یہ آیت بہت گراں گزری تھی کہ ہمارے دل کے خیالات پر بھی ہماری پکڑ اور پوچھ ہوگی، تو بعد میں وضاحت کر دی گئی کہ سارے خیالات پر نہیں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، یا جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اللہ کسی جان پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے. ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر نہ پکڑنا. مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما. تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے نیچے سے دی جانے والی ہیں. عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات دی گئیں. آپ نے فرمایا یہ دونوں آیات مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، یعنی ان آیات کو باقی آیات پر فضیلت حاصل ہے اور یہ کافی ہو جانے والی آیات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی اس کی بخشش کے لیے، نجات کے لیے، اس کے بہت سے رنج و غم ہم دور کرنے کے لیے. ان 2 آیات میں ہمیں ہمارا عقیدہ بتا دیا گیا کہ مومن ہونے کے لیے کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے. پارے کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اور یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ کو حق ہے جس کو چاہے فضیلت دے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لائیں اور لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہ ڈالیں، یعنی ہم ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دیتے رہیں اور اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں. تمام پیغمبروں پر ایمان لانا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. اور پھر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ وقالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنی پیغمبروں کی بات، جو کچھ وہ لائے حق میں سے، جو پیغام انہوں نے دیا، اور ہم نے اطاعت کی. اور پھر غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری ہی بخشش ہم چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے، تیری ہی طرف ہم نے واپس آنا ہے. یعنی ایمان لا کر، اطاعت کر کے بھی ڈر رہے ہیں، فکر مند ہیں اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں، اور بخشش کے طلبگار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اہم قاعدہ ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر مشکل میں نہیں ڈالتا، یا بوجھ نہیں اس پر ڈالتا، یا ذمہ داری نہیں ڈالتا اس پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے ڈویبل ہیں، سارے کرنے کے لائق ہیں، ہم سب ان کو کر سکتے ہیں. اس میں سے کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جو ہماری وسعت یا طاقت سے بڑھ کر ہو. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں میں سے کچھ کو جسمانی صحت زیادہ دی، کسی کو ذہنی طاقت زیادہ دی، اور اس کے مطابق اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی، اور اس کے مطابق ہی اس کا حساب ہوگا. کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے ہر روز 2 من لکڑی کیوں نہیں اٹھائی جبکہ وہ خود بھی چلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو. تو کوئی ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ جس میں کوئی سینس نہ بنتی ہو، یا کسی کو کسی ایسی چیز کا پابند نہیں کیا کہ جو وہ کر نہ سکتا ہو. مثلا آپ کو اگر 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ لوگ اپنے دنیا کے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز کی پابندی آسانی سے کر سکتے ہیں. اسی طرح سال میں اگر 1 مہینہ روزہ رکھنے کے لیے کہا تو یہ رکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ گرمیوں کے جون کے بڑے سخت دن بھی آئیں گے اور جولائی کے سخت مہینے بھی آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر ایسی مشقت نہیں ڈالی کہ جو برداشت نہ کر سکے. ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم اپنے آپ کو بعض اوقات انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے. اس لیے جو بھی عمل اس نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے وہ دراصل ہمارے فائدے کے لیے، اور کبھی یہ نہ کہے کہ یہ میں کر نہیں سکتی، یہ میرے لیے نہیں، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے.
اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو شخص جو کچھ بھی کرے گا اس کے مطابق جزا پائے گا. اچھا کرے گا تو اچھا بدلہ پائے گا، برا کرے گا تو اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہے. اور پھر ہمیں دعا مزید سکھا دی گئی کہ اللہ ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر لیں تو ہمیں پکڑنا نہیں، اور ہم پر ایسے بوجھ نہیں ڈالنا جیسے پہلے لوگوں پر مشکلات آئیں، اور ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر کوئی ذمہ داری نہ ڈالنا، ہمیں معاف کر دینا، ہم سے درگزر فرمانا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم فرمانا. تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں مدد عطا فرمانا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے دین کا ٹیسٹ سب سے مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اگر انسان کو موافق ماحول میسر نہ آئے تو اس کا دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یا رب، جو لوگ تیرے احکامات کے انکاری ہیں مجھے ان کے مقابلے میں علمی عملی طور پر اخلاقی طور پر برتری اور قوت عطا کرنا تاکہ میں تیری اطاعت سے پیچھے نہ رہ جاؤں. تو بہرحال یہ دو آیات بہت ہی اہم ہیں، ان کو زبانی یاد کر لیجئے، اور ان کو پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی. تو اس وقت میں آپ کو چند لمحے دیتی ہوں، اپنے لیے کوئی اچھی سی دعا کیجئے، پھر سورۃ آل عمران شروع کرتے ہیں. سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے. سورۃ البقرہ کی طرح سورۃ آل عمران بھی قیامت کے دن اس طرح آئے گی، بادل یا سائبان یا پرندوں کی قطار کی شکل میں، اور اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، یعنی اس کی بخشش کے لیے سفارش کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل. الف لام میم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ فرقان اتارا جو حق کو باطل کا فرق دکھاتا ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی الہ نہیں. وہی الہ ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل اور بنیاد ہے، جو صاف واضح طور پر خود ہی سمجھ آ جاتی ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہات جن کے معنی ہم متعین نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو واضح نہیں کیا، جیسے حروف مقطعات. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دینا. ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے. پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ہم سب کو قیامت کو آج کے دن کی طرح حقیقی سمجھنا چاہیے. جیسے آج کا دن اس وقت ہم جیتے جاگتے بیٹھے ہیں نا یہاں، تو ایک دن آخرت کا دن ہوگا جب ہم اسی طرح اپنے ہوش و حواس کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے. تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہ ہو. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد. وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. یعنی آج جن چیزوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر یہ چیزیں حاصل کی یا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کی تو پھر
آگ سے کوئی چیز بچا نہ سکے گی. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. تاریخ سے مثال دی جا رہی ہے کہ ماضی کے سبق پکڑو. اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے وہاں نافرمانوں کے لیے بہت سخت بھی ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے. یعنی کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بدر کے میدان میں مغلوب ہو گئے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی اس سے پہلے کہ انہیں سزا دی جاتی انہیں کیا کیا گیا؟ وارن کر دیا گیا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا اگر تم باز نہیں آؤ گے. لیکن انہوں نے اس بات کو سچ نہیں سمجھا اور جھٹلاتے رہے اور دھوکا کھاتے رہے نفس سے اور بالآخر اس انجام کو پہنچے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ غلط کام کرنے والوں کو پکڑ لیتا ہے اور دنیا میں بھی نمونہ عبرت بنا دیتا ہے. یعنی ہمیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے نا کہ ہم غلط کام کر کے تو ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا اور ہمارا کچھ نہیں نقصان، بلکہ بعض لوگ جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بظاہر بہت ترقی کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن دنیا میں ہی بعض اوقات ایسے حادثات سے دوچار ہوتے ہیں جو انہی گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اور ایک گناہ کرنے کے بعد اگلا گناہ اس ڈٹائی میں نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پہلا بھی کیا تھا تو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا. نہیں، نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر جب پکڑنے پہ آتا ہے تو کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا. جیسے کفار مکہ کو بدر کے میدان میں پکڑا کہ پھر بھاگ کے واپس بھی نہ جا سکے. ان فی ذلک لعبرہ، اس میں ایک سبق ہے، نشانی ہے، لأولی الابصار، ان کے لیے جو نگاہیں رکھتے ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، عام طور پر اللہ کی نافرمانی پر کون سی چیزیں اکساتی ہیں ان کا ذکر کر دیا گیا. انسانوں کی ویکنیسز، انسانوں کی کمزوریاں، ان چیزوں سے محبت. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں دنیا کی انسانوں کو بہت مرغوب اور محبوب ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. کیونکہ اللہ کے ہاں اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. اس لیے ہمیں دنیا اعتدال کے ساتھ حاصل کرنی چاہیے. اپنی ساری ذہانتیں، ٹیلنٹس، اپنا وقت دنیا کے پیچھے نہیں لگا دینا چاہیے، بلکہ جو دنیا ہمیں حاصل ہو اس کے ذریعے بھی پھر آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. یہ لوگ کون ہیں جو دوزخ سے بچنے والے ہیں؟ الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، جو سچے ہیں، والقانتین، جو اطاعت گزار ہیں، عجز و انکساری کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت رات کے پچھلے حصے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں. ایسے ہی لوگ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو اکٹھا کر لیا. اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے.
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیجئے میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی دین کا ذمہ کیا ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسرے کو اچھی بات بتا دے، دوسرا اسے قبول کرے یا نہ کرے، پھر وہ خود اس بات کا ذمہ دار ہے اور اپنے کیے کا خود حساب دے گا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری دے دو. یعنی لوگوں کی جان لینا، اور ایسے لوگوں کی جو لوگوں کو حق بات بتاتے ہوں، انصاف کا سبق دیتے ہوں، ان کا انجام تو اور بھی بھیانک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے. یعنی اگرچہ انہوں نے دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کر رکھے ہوں، پھر بھی ان کے وہ عمل ان کو آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا؟ یعنی وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علم والے ہیں. ان کا حال کیا ہے؟ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہر شخص پھر اس پر عمل بھی کرے، کیونکہ علم کا فائدہ اسی وقت ہے جب انسان علم کو عمل میں ڈھالے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال دے کر ہمیں بات سمجھا رہے ہیں کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جن میں علم والے تھے، ان کا حال دیکھو کہ کیا تھا. یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی طرف بلایا جاتا ہے. لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے. وہم موردون، اور وہ اعراض برتنے والے ہیں. یعنی بظاہر اپنے آپ کو اللہ والے کہلانے کے باوجود اللہ کی بات پر لبیک نہیں کہتے، تعصب اور ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کچھ اپنے من گھڑت خود ساختہ خیالات کی وجہ سے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، اور اپنے غلط عقائد کی وجہ سے. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھو کر نہ دے گی، اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روزہ. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہو اے اللہ، ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یعنی اگر کسی کو زیادہ رزق ملا ہے تو وہ صرف اس کی اپنی ذہانت قابلیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی دین ہے. لیکن عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے نہیں، اسی لیے جب ان کو مل جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، کیونکہ وہ اس کو اپنا ذاتی سامان سمجھتے ہیں، ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور رفیق ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی دلی دوستی منع ہے. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے.
وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، کاش میری موت ابھی نہ آتی. ہم سب بھی اپنے بارے میں سوچیں، کیا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں چاہے جیسے بھی ہمارے حالات ہیں؟ نہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے بہت سی دنیا سمیٹ رکھی ہو وہ کب مرنا چاہیں گے؟ اور خصوصاً اللہ کی نافرمانی میں سب کچھ اکٹھا کیا ہو. اور پھر قیامت تو آنی ہی آنی ہے، اور جب آئے گی تو اس وقت انسان کیا چاہے گا؟ کاش اس دن کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا. فاصلہ ہو تو پھر بھی فاصلے ایک دن ختم ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے انسان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اسے بہرحال ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کو الگ نوٹ کر لیجئے. جو میں نے آپ سے کہا نا ہر پارے میں سے 3 آیتیں نکالیں تو ان میں سے ایک آیت یہ کر لیں، بس اتنا ہی ٹکڑا آیت کا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یہ جو ہمارے عقیدے میں بات شامل ہوگی نا کہ اللہ ہے بس پیار ہی پیار، یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف غفور الرحیم ہے اور وہ پکڑتا نہیں، سزا نہیں دیتا. نہیں، وہ غفور الرحیم ضرور ہے، یقینی طور پر ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. اس کے باوجود مجرموں کو وہ پکڑتا بھی ہے اور غلط کام کرنے والوں کو سزا بھی دیتا ہے. اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. واللہ رؤوف بالعباد، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی محبت کا عملی ثبوت دو. جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں نے بتائی آپ کو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بھی کچھ علامتیں ہیں. اور ان علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ کہ رسول کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، سنتوں کا التزام کیا جائے، قرآن مجید کی طرح سنت کو بھی اہمیت دی جائے. تو اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی ایک ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت آئے گی جب ہم سنت کی پیروی کریں گے، اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ سنت نجات کا باعث ہے. سنت نجات کا باعث ہے. انسان مختلف فتنوں سے جب بھی بچ سکتا ہے، مختلف قسم کے فلسفوں سے اور خیالات کی وجہ سے جب انسان عمل سے دور ہوتا ہے تو عمل کی طرف اسی وقت جا سکتا ہے جب وہ اپنے سامنے ایک مضبوط کڑا رکھتا ہے، اور وہ ہے سنت کی پیروی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لے. قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی، بس جسٹ وانس، اور ہم فوراً بجا لاتے تھے. تو ہمیں کیا کہا گیا قرآن مجید میں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ اس طرح ایمان لائے جیسے تم، یعنی صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو پھر وہ ہدایت پائیں گے. تو صحابہ کی طرح کا ایمان اور صحابہ کی طرح کی اطاعت درکار ہے اللہ کا محبوب بننے کے لیے، کہ بس حکم آئے تو فوراً، جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا یس سر لبیک، فوراً جواب دیتے ہیں. جیسے فون کال آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اور خصوصاً کسی ایسے کا نام نظر آ رہا ہو جس سے بات کرنا آپ کو پسند ہو، فوراً اٹھاتے ہیں. آپ کسی اور کام جا رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں کال آ جاتی ہے تو آپ فٹافٹ کام چھوڑ کر فون سننے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا وہ باقی چیزیں میں بعد میں کر لوں. تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتے ہی باقی چیزیں چھوڑ دے، وہیں ڈراپ کر دے. فَإِن تَوَلَّوْا، اب یہاں چوائس کوئی نہیں ہے. پہلے تو ترغیب دی گئی، پھر بتا دیا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ان لوگوں سے محبت ہرگز نہیں کرتا جو انکار کرتے ہیں، جو اطاعت سے انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں.